الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت پہ تاریخ انبیاء و سیرت انبیاء کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جناب نوح علیہ السلام کی شخصیت کو ہم نے قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں ملاحظہ کیا اور چند ان کی زندگی کے مراحل قرار دیے۔ پہلا مرحلہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف اور ان کی دعوت اور تبلیغ کا بیان تھا کہ جو الحمدللہ گزشتہ 6 دروس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عراق سے تعلق تھا۔ ان کی قوم کھیتی باڑی کے مشغلے سے وابستہ تھی اور خوشحال ان کی ریاست اور ان کی قوم خوشحالی میں زندگی بسر کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں مختلف جرائم اور مختلف مسائل وجود رکھتے تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ شرک تھا کہ انہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے، یعوق، یاغوث، نصرہ یا سواع کے نام سے، اور ان بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی عبادت میں شرک انجام دیتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ اور دیگر جرائم بھی ان کے اندر وجود میں آنے لگے، جیسے فسق و فجور ہے، کفر ہے، تکبر ہے، کہ انشاءاللہ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ بس پہلا مرحلہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ ان کی دعوت اور تبلیغ کا بیان تھا۔ اسے قدر مفصل ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نہ پیری مریدی کے ذریعے سے انہیں قریب کیا، نہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے انہیں نزدیک کیا، نہ مال و دولت کی ریل پیل سے انہیں قریب کیا، اور نہ قوم سے کسی قسم کی اجرت لینے کا انہوں نے اظہار کیا، نرم گوشہ سامنے لایا۔ انہوں نے واضح طور پہ توحید کا پیغام سنایا اور اپنی نبوت رسالت کے اعتقاد اور اطاعت کے اوپر ابھارا۔ دعوت نوح علیہ السلام کا جزوی تذکرہ اسی ہمارے آج کے موضوع کے ذیل میں آتا رہے گا۔ بہرحال پہلا مرحلہ ہمارے ان 6 دروس میں ختم ہوا۔ دوسرا مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور تیسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے قوم برباد ہوئی اور مومنین نجات یافتہ ہوئے۔ آج ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ روایات میں بھی کثرت سے ہے۔ آپ نے بعض روایات الکافی میں دیکھی، ان کی شریعت کا بیان، اور اسی طرح سے ان کے تعارف بھی بعض احادیث میں وارد ہوا ہے۔ قرآن کریم اور روایات میں تیسرا جو مرحلہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ زیادہ ہے، یعنی ان کی بربادی کا اور ان کے قوم کے جرائم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر پوری قرآن میں ایک سورہ نوح کے نام سے وارد ہوئی ہے، کہ جس کی تقریباً 28 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 71 نمبر سورہ بنتی ہے سورۃ نوح، اور اس کی آیات ہیں 28۔ یہ اول سے آخر تک فقط حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے وابستہ ہے، اور کم ہی ایسی قرآن کریم میں صورتیں ہیں کہ جو ایک نبی کے کامل حالات پر مشتمل ہوں۔ مثلا سورہ یوسف، اگرچہ اس میں آخری آیات عمومیت زیادہ رکھتی ہیں، لیکن سورہ یوسف کا بھی اکثر بیشتر حصہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر ہے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا موضوع شروع کریں گے کہ ان کی قوم اس نے کیا سلوک کیا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس طرف آپ کی توجہ پہلے بھی مبذول کرائی گئی ہے کہ قرآن کریم نے بہت سارے انسان کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی کے امور و طبع انسانی کے تحت معاشروں میں تکرار ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا گھر بار آباد ہونا، کھانے پینے کی فکر ہونا، اسی طریقے سے کھیل کود کی طرف زیادہ رجحان ہونا، یا انسان اپنی زندگی میں جو آسائشیں دیکھتا ہے اس کی رغبتوں کا ہونا۔ ایک عام معاشرے کے اندر انسان جب رہتا ہے تو معاشرے کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، یہ ہر انسان کی زندگی میں تکرار ہے۔
وہ لوگ بھی بستیاں اور سوسائٹیاں بنا کے رہا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور بہت قدیمی دور ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں بھی جب قوم کہتے ہیں تو قوم میں قبائلی عنصر واضح طور پر موجود ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سارے رشتہ دار تھے، اور ایک ہی عموماً طبقاتی نظام ان کے اندر موجود تھا، ملا بھی ان میں موجود تھے، حکمران بھی ان میں موجود تھے، سیاستدان بھی موجود تھے، بعض اہم شعبہ جات کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دفاعی لشکر کا ہونا، کیونکہ ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسری سرزمین سے حفاظت اسی طور پہ ممکن ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام، نوح علیہ السلام چونکہ قدیمی ترین نبی ہیں اور بشریت کی تعداد بھی بہت وسیع نہیں تھی، یہاں پہ ایک سوال اگرچہ ابھرتا ہے، آیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں زمین کے بقیہ خطوں میں آبادی تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلی صاحب شریعت شخصیت کہ جن کے اوپر اللہ نے شریعت نازل کی وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قلیل سی آبادی تھی، اس قلیل سی آبادی کو یقیناً چند لاکھ میں بھی اگر بڑھنے کی چند لاکھ کے عدد کی بھی اگر ہم بات کریں تو تب بھی اسے چند سو سال چاہیے، فوراً تو ایک ساتھ نہیں بڑھ سکتی۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں کئی گاؤں آباد ہو چکے تھے، یہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات میں پڑھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے واضح اور بارز شخصیت ادریس علیہ السلام آئی، جن کی پر صحف اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، لیکن صاحب شریعت نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح آئے، تو یہاں پہ ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں مختلف علاقوں میں انسانی آبادیاں تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری آبادیاں نوح علیہ السلام کے ماتحت تھیں، زمین کے بقیہ خطوں میں آبادیاں موجود نہیں تھیں، مثلا افریقہ میں، ایشیا میں یا امریکہ سائڈ پہ ادھر آبادیاں نہیں تھیں۔ اگر آبادیاں تھیں تو یہ جزیرے عرب اور اس کے اطراف میں کچھ آبادیاں تھیں، اور وہ آبادیاں بھی نوح علیہ السلام کے ماتحت آتی تھیں، اس لیے نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی تھے۔ اور یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ دور افتادہ علاقے موجود تھے، یا ایک بڑے فاصلے کے اوپر کئی گاؤں یا بستیاں آباد ہوں، اور نوح علیہ السلام صاحب شریعت تھے، اور انہی کے دور میں کئی انبیاء ہوں، اور ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں میں مبعوث کیا ہو، لیکن سارے کے سارے شریعت نوح کے پابند تھے، کیونکہ ہم یہ روایتیں صحیح سند روایات میں پڑھ چکے ہیں کہ شریعتیں بنیادی طور پہ 5 شریعتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب شریعت زیادہ نہیں گزرے، لیکن صحف مختلف آئے ہیں، کتب انبیاء علیہ السلام کو ملی ہیں، اور مثلا نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک جو فاصلہ ہے، اس میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کس کی شریعت بیان کرتے رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے پیرو تھے شریعت ابراہیمی کے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسی ذات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بشر کے اوپر ان کی شریعت کو حاکم قرار دیا، اور ان سے پہلے والی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اس طرح سے دین اسلام اکمال اور اتمام کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ تمام کا تمام علاقہ یا تمام بستیاں مراد ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے تابع تھیں، وہ ساری کی ساری قومیں نوح کے اندر آئیں گی۔ لیکن آیات سے جو ظاہر ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، اس میں خوشحال یہ زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک بڑی تعداد ان کے درمیان زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ وہ لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی ان کو غم و ہم نہیں تھا، مثلا مالی طور پہ کمزور وہ لوگ نہیں تھے، صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اپنے طور طریقے رسم و رواج انہوں نے ایجاد کیے ہوئے تھے، اور بقیہ ان کے طبقاتی ایک سسٹم موجود تھا۔ بالفاظ دیگر اگر آج کے ہم دور میں ریاستی طور پہ بات کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز، تیسری دنیا کے جو ممالک شمار ہوتے ہیں، وہ ممالک کئی قسم کے مشکلات سے دوچار ہیں،
مثلا ان کے اندر غربت پائی جاتی ہے، نظام تعلیم کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اچھا اسی طرح کرپشن ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ناامنیت ان ممالک میں ہوتی ہے، جیسے پاکستان کا شمار اسی تیسری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ریاست تھی، آیا وہ بھی انہی کرائسس کے شکار تھی؟ تو جو آیات سے ظاہر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ پھر ایک تعجب آور چیز بھی بنتی ہے، بعض اوقات شیعہ اس طرح کا تصور کرتا ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ ایسی سٹیٹ بن جائے کہ ٹھیک ہے جس نے اپنے طور پہ گناہ کرنا ہے یا ثواب انجام دینا ہے اسے آزادی ہونی چاہیے، لیکن ناامنیت ادھر ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، ظلم و ستم ختم ہو، ادھر فلاں فلاں کام ختم ہو جائے، یعنی مثل یورپ بن جائے۔ اگر مثل یورپ ہو تو کیا وہ ملک یا وہ بستی وہ برباد نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ تجزیہ تحلیل ہی غلط تجزیہ تحلیل ہے کہ ایک ملک کے اندر کھانے پینے کی سہولتیں موجود ہوں، صحت و سلامتی موجود ہو، اور لوگ رفاہ میں آسائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہوں تو یہ کافی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کوئی غربت نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اس طرح بیماریاں نہیں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے اپنے تعلقات، رسم و رواج، بہترین دنیا کو انہوں نے آباد کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیوں اسے برباد کیا؟ اس کی بنیادی وجہ وہ ان کے اندر مجرمانہ افعال کا انجام دینا ہے، یعنی جرائم پیشہ اس قوم کا ہونا ہے۔ سوال وہ کون سے جرائم تھے کہ جو قوم نوح کے اندر پائے جاتے تھے اور اس نے انہیں ہلاکت تک پہنچا دیا؟ قرآن کریم در حقیقت یہی پیغام اہم ترین دینا چاہتا ہے قوموں کو، کہ قومیں یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس غربت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے اور بڑے کھیل کود آسائشوں میں مبتلا ہیں تو ہم بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں اور سعادت مند زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا آپ جائزہ لیں اور ان کے جرائم دیکھیں کیا ہیں، آپ ان جرائم کی نوعیت کا اندازہ لگائیں اور پھر اسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں آج کے معاشروں کا بھی، آج کے خاندانوں کا بھی، آج کی بستیوں اور گاؤں کا بھی۔ اگر وہی جرائم ان بستیوں میں آج بھی پائے جائیں تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی ہے، یہ قوم بھی برباد ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم کے لیے ہمیں فکر اس وقت کرنی چاہیے کہ جب اس میں غربت عام ہو جائے یا ادھر نامنیت ختم ہو جائے یا اس جگہ میں آپس میں اختلافات میں وہ پڑ جائیں۔ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں قوموں کی تباہی کے، لیکن قوم نوح کے اندر تباہی کے کیا اسباب تھے؟ مثلا بعض قومیں انشاءاللہ آئے گا آپ کی خدمت میں، وہ باہمی طور پہ لڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، حق اور باطل میں اختلاف کرتے تھے، برباد ہوئے۔ بعض دیگر قوموں میں ناپ تول کی کمی بیشی تھی، اس سے معاشرے آہستہ آہستہ برباد ہونا شروع ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ کیا جرائم تھے اور ان جرائم کی اصلاح کرنے کی نوح علیہ السلام نے کیسے کوشش کی، اور یہ جو کوشش ہے اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے کیا اس قوم کا حشر سامنے آیا، اس کو ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اعتقاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب خوشحالی میں ہو، یہ ہر روز کا ہماری اپنے ذات سے بھی یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان خوب نیند پوری کر کے تن و توانا اٹھتا ہے تو اسے نہیں محسوس ہوتا کہ میں دوبارہ تھکاوٹ سے چور ہو کے نیند کے آغوش میں آؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو صحیح صحت مند اور تندرست سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا اسٹیمنا ختم ہوتا ہے، تھکاوٹ طاری ہوتی ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب تو میں کچھ کام کر ہی نہیں سکتا، اب تو میں جب تک سوؤں گا نہیں تب تک میرا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اور یہ زندگی انسانی طبع انسانی ہے، صحت کی حالت میں انسان اصلاً اپنے عاقبت کا دیکھتا ہی نہیں ہے، نتیجے کا نہیں دیکھتا، انجام کا نہیں سوچتا، کس تکلیف میں مبتلا ہوگا اسے نہیں سوچتا، اور جب تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر نا امیدی چھانے لگ جاتی ہے، مایوسی اس کی پر آنے لگ جاتی ہے، وہ پھر سمجھتا ہے کہ ایسا مایوس ہوتا ہے کہ اس سے میں نکل ہی نہیں سکوں گا۔ اور یہ طبع انسانی ہے، اس لیے قوموں کے اجتماعی حالات بھی اسی طریقے سے ہیں کہ قومیں جب رفاہ میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی انجام، عاقبت اور تباہی کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، اور اس کے غفلت کا نتیجہ ان کی تباہی میں نکلتا ہے، اور جب تباہ ہو جائیں تو پھر لوٹنے کا موقع موجود نہیں ہے۔ ہم آئیں دیکھیں قوم نوح علیہ السلام کے مسائل اور جرائم قرآن کریم کی آیات سے، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں قوم نوح علیہ السلام کے جو جرائم ہیں اس میں آیات ہی کا تذکرہ ہے،
جداگانہ طور پہ کوئی ہمارے پاس ایسا واقعہ کتابوں میں نہیں آیا کہ ہم قوم نوح علیہ السلام کے اعمال کو ظاہر کر سکیں، مگر یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی قرآن کریم کی آیات پیش کیں، لہٰذا ان آیات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں تیزی کے ساتھ سورہ نوح کی 28 آیات میں آپ کے سامنے اس کے لب لباب یا ہر آیت کا مرکزی معنی ذکر کروں گا تاکہ یہ بحث ہماری مکمل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے انداز آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام جیسی ناصح، عبادت گزار، بااخلاق، زہد و تقوی، امین اور صادق شخصیت کہ جو فقط اور فقط قوم کا بھلا چاہتی ہے، نہ ان سے مال لیتی ہے، نہ ان سے شہرت کی طلبگار ہے، نہ ان سے کسی اور شے کی طلبگار ہے، اگر مطالبہ بھی ہے نوح علیہ السلام کا، وہ اللہ کی بندگی اور نوح علیہ السلام کی اطاعت کا ہے۔ اب قوم نے ان سے کیا سلوک کیا، اس میں تو سب سے پہلے وہ مبارزہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام تھک گئے، تو سورہ یونس میں آیت نمبر 71 پہلے بھی آپ کی خدمت میں پڑھی جا چکی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْكُمْ نَبَأَ نُوحٍ، کہ رسول آپ ان لوگوں کے اوپر نوح علیہ السلام کی نبأ اور خبر کو بیان کریں، اذ قال لقومہ، کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ اگر تمہارے اوپر میرے یہ مقام اور منزلت یعنی نبوت اور رسالت کی جو مقام ہے اور میرا اللہ کی آیات کی یاد دہانی بار بار تمہیں کرانا ہے، یہ بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ کام تو میں کرتا رہوں گا اور اللہ پر توکل فقط کروں گا۔ فاجمعوا امرکم، تم مجھے روکنا چاہتے ہو کہ میں یہ کام نہ کروں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے دین کے اوپر میں حرف نہ، زبان درازی نہ کروں، تو پھر ٹھیک ہے مقابلے میں آ جاؤ۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، جتنے منصوبے بنا سکتے ہو سب مل کے تم لوگ بنا لو، یعنی سارے عقل مند حضرات بیٹھو اور مجھے مارنے کے اور تباہ کرنے کے جتنے منصوبے بنانے بنا لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شرکا بھی لے آؤ کہ باہر ادھر ادھر سے پکڑ کے جو تمہیں انجینئر یا جو تمہیں فوجی ملتا ہے یا جو تجربہ کار انسان ملتا ہے اس کو لے آؤ اور پورا پلان کرو، مضبوط پلان۔ ثم لم یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر تمہیں دوبارہ فرصت دیتا ہوں کہ جو منصوبہ بنائے اس پہ نظر ثانی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم مقابلے میں آؤ تو بعد میں افسوس کرو کہ اچھا یار وہ والا کام رہ گیا تھا، وہ کر لیتے تو پھر یہ والا ہوتا ہی نہ، امر انجام ہی نہ پاتا، یا ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ نہیں، تمہیں اور فرصت میں دیتا ہوں کہ تم وہ بھی انجام دے لو، کہ مکمل پلاننگ کر لو کہ کہیں سے بھی کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہ رہے کہ جس میں تمہیں کسی قسم کا غم اور حزن ہو کہ یار اس حوالے سے بھی ہم سوچ لیتے یا یہ والا اقدام بھی کر لیتے، سب اقدام کر لو تم۔ ثم اقضوا الیہ، پھر مجھے مارنے کے لیے آ جاؤ، ولا تنظرونی، اور ایک لحظے کے لیے تم مجھے نہ چھوڑو، میرا اللہ کے اوپر فقط توکل ہے، اس لیے جو تم نے کرنا ہے آؤ کر لو۔ یہ نوح علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی بہادری تھی۔ یہ کیوں انہیں کہنا پڑا؟ قوم کے اب حالات دیکھیں کہ قوم نے ان سے سلوک کیا کیا، یعنی یہ نوح علیہ السلام جیسی شخصیت، اولی العزم پیغمبر ہیں، ناصح ہیں، انتہائی حسن سلوک اور با اخلاق شخصیت ہے، عبادت گزار شخصیت ہے، عصمت کے درجے پر فائز شخصیت ہے، لیکن قوم انہیں قبول کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ معاشرے کے دین کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیوں قوم قبول نہیں کر رہی؟ معاشرے کے باطل رسم و رواج اور ان کے مجرمانہ اعمال کے اوپر وہ حرف اٹھا رہے ہیں یا صدائے حق بلند کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ ادھر توجہ کریں کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اگر کار انبیاء جو علماء کا واقعاً و حقیقتاً وظیفہ ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، بالآخر روز قیامت انسان کے اعمال نامے پیش ہونے ہیں اور ایک حساب کتاب کی عدالت میں ہم نے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے نہیں میں تو اس فکر کا مالک ہی نہیں تھا، یا میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ میرا یہ وظیفہ ہی نہیں بنتا، یا میں کوئی اور کام کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، جو بھی یہ تعلیمات رکھتا ہے اس کے کندھوں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ وظیفہ عائد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے اوپر رکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ وظیفہ عائد کیا ہے۔ جیسے قرآن میں
متعدد آیات بھی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکلی ہو، کہ امر بالامر، کہ معروف کا حکم دو اور منکرات سے نہیں کرو۔ لہٰذا یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ مد مقابل نے ہماری عزت نہیں کرنی، ہماری توقیر نہیں کرنی، ہمارے مقام کی قدر نہیں کرنی۔ آپ اگر ان کے جرائم کے اوپر بولیں گے تو ڈٹ کے بولنا چاہیے، اور جب بولیں گے تو رسپانس ہمیں دیکھنا پڑے گا، وہی رسپانس جو نوح علیہ السلام کو ہوا۔ لیکن اسی زمرے میں آپ کے کچھ انصار جنم لے لیں گے، اور ان انصار کو اللہ سبحانہ و تعالی حتماً و حتماً نجات بھی دے گا، غلبت بھی دے گا۔ قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے تکراراً یہ بات بیان کیا ہے کہ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، میں اور میرے رسول حتماً و حتماً غالب ہو کے رہیں گے، ہو نہیں سکتا کہ یہ غالب نہ ہو۔ لہٰذا اس راہ کے اوپر تنہائی ملتی ہے، اس راہ پہ انسان کو اپنی عزت داؤ پہ لگانے پڑتی ہے، اس راہ میں صبر جھیلنا پڑتا ہے، لیکن غلبہ حق کا ہے۔ اس لیے اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں۔ قوم نوح جب ہم کہتے ہیں ہمارے معاشروں سے جدا کوئی وہ قوم نہیں ہے، وہ ہماری طرح ہی زندگیاں بسر کرتی تھی جیسے ہم لوگ اپنے معاشروں میں، آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں، ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر محلے والے دیکھ لیں، یہ جن امور زندگانی میں مشغول ہیں، قوم نوح بھی اسی طرح زندگانی میں مشغول تھی، اور اسی طرح ان کے شب و روز کے اوقات تقسیم تھے، اسی میں مصروف ہوتے تھے اور زندگی کے دن گزار دیتے تھے۔ تب عمریں بھی ان کی لمبی ہوتی تھی، آج عمریں ان کی ہماری مختصر ہو گئیں۔ لہٰذا قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ قوم نوح اس لیے برباد ہوئی کہ فقر کا شکار ہو گئی، قوم نوح اس لیے برباد ہوئی کہ ان کے اندر نامنیت پائی جاتی تھی، اس لیے برباد ہو گئی کہ فلاں فلاں یہ عمل تھا، ایسا نہیں ہے۔ مثلا یونیورسٹیز نہیں تھیں، کالجز نہیں تھے۔ قوم نوح کیوں برباد ہوئی، آئیں اسے اب دیکھیں۔ پہلی چیز جو ذکر کی ہے قوم نوح نے وہ ہے جھٹلانا۔ قرآن نے اس کو تکراراً بیان کیا ہے، تکراراً، کہ قوم نوح کا بڑا ترین جرم کیا ہے، اسی رسول کو جھٹلا دیا کہ جو ان کی اصلاح کے لیے آیا، اسی نبی کو جھٹلایا کہ جو ان کی اصلاح کے لیے آیا۔ اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ، آپ اداری طور پہ یہ کام کر لیں، اپنے علاقوں میں جا کے یہ کام کر لیں، آپ ان سے مخلصانہ طور پہ پیش آئیں گے اور ان کے جرم کو ختم کرنا چاہیں گے، وہ آپ کو جھٹلائیں گے کہ یار یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو فلاں ہے۔ لہذا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ قرآن نے بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھتا ہوں جو تکذیب پہ دلالت کرتی ہیں، کیونکہ تکذیب زیادہ آیات میں وارد ہوا ہے، اس لیے میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثلا سورہ فرقان آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیۃ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے آیت اور نشانی بنایا، یعنی عبرت کا نمونہ بنایا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالمین کے لیے دردناک ترین عذاب رکھا ہے۔ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 37 ہے۔ ادھر قوم نوح کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ آیا وہ رسول جو نوح علیہ السلام کے دور میں ممکن ہے کہ کسی بستیوں میں مشغول ہوں، یا نوح علیہ السلام سے پہلے؟ زیادہ یہی احساس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی، کیونکہ ہم جو تاریخ پڑھیں اس کے مطابق پہلے رسول کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی پہلے رسول ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مراد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حجت الہی ہیں، ان کا انہوں نے انکار کیا، بس انکار حجت الہی کا بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس اصل منبع کا انکار کر دے کہ جس سے اصلاح جنم لینی ہے، جس سے کمال کی طرف جانا ہے اور خلقت کے اہداف جس سے حاصل ہونے، اس منبع کا ہی انکار کر دے، کیسے اس کی اصلاح ہوگی؟ مثلا اگر ایک ریاست کے اندر ایک بندہ جرم انجام دیتا ہے، قانون توڑتا ہے، وہ ریاست کے قانون کا انکار کر دے، یہ بڑا جرم ہے، یا اس نے جو خود جرم انجام دیا وہ بڑا جرم ہے؟ کیونکہ اس نے جو جرم انجام دیا ہے اس کی تو ایک بندے کو سزا ملے گی، لیکن وہ جو پوری ریاست کا انکار کر رہا ہے یہ بغاوت کہلائے گی۔ یا تو اس جگہ پہ وہ بغاوت کر رہا ہے، اس جگہ پہ تو ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
لہٰذا اس کا جرم بہت بڑا ہے کہ جو قانون مسلمہ قانون جو عقل و شرع کے عین مطابق ہو، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو قانون ہی تو وہ منبع ہے کہ جس سے اصلاح ہوگی معاشرے کی، جس سے ہر چیز مرتب ہوگی، کیونکہ میں اسی قانون کو ہی نہیں مانتا، تو یہاں پہ اس کا پھر علاج سخت ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ پشیمان ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہاں قانون کی مخالفت کی، میں قانون کو قبول کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرنا چاہیے، یہاں پہ اصلاح اس کی ممکن ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول و حجت الہی یہ منبع اصلاح ہیں، یہ منبع کمال ہیں، یہ حبل اللہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ دروازہ ہے، باب اللہ ہے جس سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسی کا انکار کر دے تو پھر کیسے اس کی اصلاح برپا کی جائے؟ لہذا قرآن کریم نے قوم نوح کا جو بڑا جرم بیان کیا وہ کیا ہے؟ تکذیب۔ سوال اسی سے آج کے دور کی ریاستوں کو آپ ملاحظہ کریں، آج کے دور میں دنیا کی جو ریاستیں آباد ہیں ان میں تکذیب ہے یا ایمان ہے؟ آج کے دور میں تو سیکولر دین پھیلتا جا رہا ہے، یعنی الحاد کو وہ فروغ دے رہے ہیں، اور الحاد کو فروغ دے کے نعوذ باللہ اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا رسول کا تو دور کی بات ہے۔ اس وقت غرب اس آفت میں جکڑا ہوا ہے، عالم اسلام بھی آہستہ آہستہ اس آفت میں جکڑا جا رہا ہے، اور تعلیم کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ افکار نشر کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ شیاطین بھی اپنے افکار کی تبلیغ نہ کریں تو کوئی بھی قائل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے افکار کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے کے اوپر میڈیا کو اور تعلیمی جال کو پھیلایا، کیونکہ تعلیم اور میڈیا یہی دو چیزیں ہیں کہ جو افکار کو فروغ دیتی ہیں اور منتقل کرتی ہیں۔ اگر آپ تعلیم کا باب کاٹ دیں اور میڈیا کا باب کاٹ دیں تو اس کی کہاں سے نشوونما ہوگی، پروان کہاں سے چڑھے گا استعمار؟ لہذا شیاطین دو کنال سے اس وقت پوری دنیا کے اندر چھا رہے ہیں، ایک تعلیم ہے یونیورسٹیز کے نام پہ، کالجز کے نام پہ، اسکولوں کے نام پہ، اور دوسرا ہمارے پاس ہے میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، مثلا کلپس ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، کارٹونز ہیں، اسی طرح ناول ہیں، پرنٹ میڈیا پہ آ جائے میگزین ہیں، طرح طرح کی کہانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک چیز بیان ہے، وہ ہے الحاد، وہ ہے دنیا میں لذت پرستی، شہوت پرستی، لذت حاصل کرو، شہوت حاصل کرو، اپنے ارمان پورے کرو، اپنی آرزوؤں کو، قلبی آرزوؤں کو پورا کرو، اس طرف انہیں لے کے جا رہے ہیں۔ لہذا دنیا کا انجام جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک نوع عذاب ہے، ہر قوم پہ یکساں عذاب نہیں آئے، اگر کوئی پانی سے غرق ہوا ہے، کہیں پہ پتھر برسے ہیں، تو اکثریت دنیا میں جو قومیں عذاب کا شکار ہوئی ہیں وہ بدترین حکمرانوں کے ہاتھوں ہیں۔ یہ ہم مختصر طور پہ قرآن میں عذاب کی انواع پڑھ چکے ہیں۔ عذاب کی انواع میں اکثریتی عذاب کون سا قوموں کی پر آیا ہے؟ وہ ہے بدترین فاسق حکمران، عیاش حکمران کا مسلط ہو جانا، یہ خود ایک نوع عذاب ہے۔ لہذا اکثریت یہ نہیں رہا کہ پانی میں غرق اللہ نے قوموں کو کیا، یا پتھر برسے، یا تیز آوازیں ہیں جس نے ہلاک کر ڈالا، یہ بعض قوموں کے اوپر آئی ہیں، لیکن اکثر بیشتر قوموں پہ کون سا عذاب آیا ہے؟ یا عذاب استدراج ہے، یعنی نعمت کا عذاب، یا مترف لوگوں کا حاکم بن جانا، یعنی عیاش طبقے کا حاکم بن جانا ہے۔ پھر ایسا تباہ و برباد وہ ریاست اور ملک ہوتی ہے کہ ریاست میں بسنے والا بچہ بچہ چیخ اٹھتا ہے اس سے، اور آج یہ ہم کیفیت مختلف دنیا کے خطوں میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا ہے تکذیب کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بقیہ انبیاء کے ساتھ بھی نقطہ مشترک ہے، اس لیے اس کا بیان آتا رہے گا۔ اس میں پہلا نقطہ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی یہی جرم پایا جاتا ہے، یعنی میں بار بار یہ اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ انسان عموماً اپنی زندگی کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہے، یار نماز رہ گئی ہے تو کیا گناہ ہوا، ٹھیک ہے دوبارہ قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ ہوتا ہے اب تو دیندار طبقوں میں بھی بہت سارے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات تو علماء طلاب کے بارے میں بھی یہ سننے کو بعض ایسے اگرچہ قلیل مقدار ہے لیکن ہیں فسق و فجور کے عادی افراد، یا بعض کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے حرام کھا رہے ہیں معافی مانگ لیں گے، حرام کھانے لگ جاتے ہیں، لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تعداد تو ایک بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ شیعہ سنی دونوں جگہوں پہ، بقیہ مذاہب بھی اسی طرح ہیں کہ مذہب کے نام کے اوپر دنیا کو کماتے ہیں اور حرام طریقے سے دنیا کو کھاتے ہیں۔ لہذا انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ
یار جو فقر ہے یہ والا مسئلہ نہ آئے، امنیت کا مسئلہ نہ آئے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہ آئے، ٹھیک ہے بقیہ جرائم انجام دیتے ہیں تو مسئلہ کہ آپ کو اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی زندگی جئیں، اسے اپنی زندگی جینے دیں۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اصل مسئلہ فقر نہیں ہے، فقر میں تو پھر زندگی چلتی ہے، فقر میں تو پھر انسان جو ہے وہ اہل ایمان اور ایمان کے دائرے میں رہتا ہے، نعمت الہی حاصل کرتا ہے۔ مسئلہ وہاں پر ہے جہاں پہ تکذیب ہو، یہ بالخصوص خاندانوں میں، کیونکہ معاشرے کی جڑ کیا ہے؟ خاندان۔ جڑ اگر خراب ہو تو پورا کا پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ مثلا اگر پاکستان کے اندر، یہ ایران کے اندر بھی اس لیے رہبر معظم بار بار خانوادوں کے اور خاندان کے مسائل کے اوپر زور دیتے ہیں، بار بار، حتیٰ کہ رہبر معظم کی بڑا خوبصورت جملات ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ گمان باطل ہے کہ وہ خاتون جو باہر کے امور میں مشغول ہے، مثلا جاب کر رہی ہے، دینی تقاضے پورے کر رہی ہے، مثلا خطابت کر رہی ہے، ٹیچر ہے، پڑھا رہی ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ جو باہر امور انجام دے رہی ہے وہ بڑا وظیفہ انجام دے رہی ہے، اور جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خاتون ہے وہ چھوٹا وظیفہ انجام دے۔ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو گھر کے اندر کو اصلاح کر رہی ہے وہ زیادہ بڑا جہاد کر رہی ہے، وہ زیادہ مہم کام انجام دے رہی ہے۔ بچوں کو پالنا، شوہرداری کرنا، گھر کے نظم و نسق کو سنبھالنا ایک بہت سخت کام ہے، اور بچوں کی اچھی تربیت اگر ہو جائے، اسی طرح شوہرداری کرتی ہے اور ایک سکون فراہم کرتی ہے، اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے، تو وہ خوشحال گھرانہ معاشرے کے اندر بہت سارے بہترین اور اچھے امور کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ خاندان ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طور پہ ہمیں تفکر کرنا چاہیے۔ تکذیب جنم نہ لے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس کے ہوا جب بعثت ملی، نبوت ملی، مبعوث ہوئے، تو سب سے پہلے کہا جاؤ خاندان کو انذار کرو، تمہارے جو عشیرہ ہیں وہ بھی اقربین، عشیرہ بعض دور کے ہو جاتے ہیں، جو قریب ترین ہیں انہیں انذار کا وظیفہ انجام دو۔ یہ وہی انذار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو انبیاء کے ردیف میں قرار دیا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ غالباً آیت نمبر 122 نمبر آیت ہے۔ سورہ توبہ میں آیت میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ گروہوں سے کیوں افراد نکلے، جیسے کہ الحمدللہ قم میں بہت سارے دوستان آئے ہیں، اس لیے انہوں نے ہجرت کی تاکہ اپنے وجود کو دین خدا سے، دین اہل بیت علیہ السلام سے وہ منور کر سکیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، جب لوٹ کے جائیں تو انذار کریں۔ رسول اللہ کو بھی کیا حکم ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین، ادھر بھی کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا۔ لہذا یہ سبب بنتا ہے، انذار تکذیب کو کاٹ دیتا ہے۔ انذار کریں گے تو تکذیب ختم ہوگی۔ اگر اپنے گھر والوں سے بات کریں، کوئی نصیحت نہ کریں، کوئی اچھا جملہ ان کے ساتھ نہ بولیں، کوئی انہیں ہدایت کی بات نہ بیان کریں، بے شک والدین کیوں نہ ہوں، واقعاً ہم نے ایک وظیفہ انجام نہیں دیا۔ پھر اس فرد میں کیا فرق ہے کہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کا بھائی اس کے یا بہن بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مدرسے نہیں آئے، انہوں نے تو روز درس نہیں سنے۔ لہذا خاندانوں میں تقسیم جنم لے لیتی ہے، اور انبیاء کے خاندانوں میں اگر لے گئی تو ہمارے خاندان تو کسی فہرست میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے تکذیب کے عمل پہ غور کریں۔ یہ تکذیب کیا جو بیان ہے سورہ صاد آیت نمبر 12، سورہ غافر آیت نمبر 5، سورہ قاف آیت نمبر 12، مختلف آیات صورتوں میں اور آیات میں قوم نوح کا پہلا جرم تکذیب وارد ہوا ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کے مقام کی تکذیب کی، ان کی تعلیمات کی تکذیب کی، اصلاً ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی آیا ہے کہ علموا اولادکم محبت آل محمد، اپنی اولاد کو محبت اہل بیت کے اوپر پروان چڑھاؤ، تعلیم دو، ابھی بچے ہیں تو انہیں تعلیم دو اہل بیت علیہ السلام کی۔ یعنی یہ تکذیب کا دروازہ روکنا آسان نہیں ہے۔ اگر ہر خاندان میں ایک فرد اٹھ کے یہ ہدایت کا عمل انجام نہ دیں، وہ خاندان کیا ہو جائیں گے؟ اسی طرح جیسے انبیاء کے خاندان بعد میں ہو گئے، شرک آلود ہو جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔
لہٰذا ایک بندے کو یہ کار انبیاء انجام بالآخر دینا پڑے گا، وہ اپنے خاندان میں مثل پیغمبر جو ہے وہاں پہ تبلیغ کرے گا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کو پروان چڑھائے گا۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا فاسد ہو جائے گا اس کا خاندان، برباد ہوگا اس کا خاندان۔ لہذا یہ تکذیب کا عمل رکے گا کیسے؟ کہ وہاں پہ انذار کا وظیفہ انجام دیا جائے، والدین سے بات کریں، تب بھی انہیں کوئی اچھی بات کہ ہمارے استاد یہ بیان کر رہے تھے، میں نے سوچا آپ کو بیان کر دوں، یا میں نے یہ درس میں سنا ہے میں بیان کر دوں۔ کبھی گفتگو کا اختتام کبھی بھی ہدایت کے ایک نقطے کے بغیر نہ کریں۔ جس سے بھی آپ کے اپنے گھر میں بات ہو اس سے ایک فرق بھی آ جائے گا جو آپ کے گھر میں افراد رہ رہے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں فرق آئے گا۔ کیونکہ اگر کچھ بھی نہیں کریں گے، ادھر ایک بندہ کھا پی رہا سو رہا ہے اور کچھ باتیں سن رہا ہے، وہ ادھر کھا پی سو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ انذار کا وظیفہ آہستہ آہستہ انجام پائے گا۔ یہ تو پہلی صفت ہوگی تکذیب۔ دوسری جو صفت ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑانا، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بدترین انہیں طعنے دیے جاتے تھے۔ یہاں پہ بندے کو بہت حوصلہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی تکذیب اور جس کو اذیت قوم نے نہ کی ہو۔ لہٰذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہم دینی امر انجام دیں گے، تکذیب نہیں ہوگی، اذیت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے لوگوں کے رویوں کے اوپر دل نہ جلائیں، کوڑے نہ۔ ہاں جہاں پہ انہوں نے حق کی راہ بند کر دی وہاں پہ ان کے لیے پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں۔ اگر حق کی راہ بند نہیں کی تو صبر کریں، بار بار صبر کریں۔ ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے اصلاً، یہ تو انبیاء اولو العزم پیغمبر تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک ان سے بلند ترین ہستیاں نہیں ہیں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام سے۔ اور پھر وہ حقیقتاً اتنے اعلیٰ نفوس تھے کہ فرشتوں سے اور تمام خلقت الہی سے افضل۔ ہم لوگ تو کسی گناہگار معصیت کار ہیں، سیاہ ہمارا کردار ہے، اس لیے ہمارے اوپر اگر کچھ آئے تو ہم کہیں یہ تو میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے، یہ تو میرے گناہوں کے دھلنے کا سبب ہے۔ لہٰذا جب لوگوں نے اور معاشرے نے ان ہستیوں کی، اس باکمال شخصیات کی قدر نہیں کی، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری قدر کریں گے؟ اس لیے یہ توقع ہی نہ رکھیں۔ اس لیے ہمیں ہر پہلو سے آج کے دور کے ساتھ اسے تطبیق کرنا ضروری ہے۔ قرآن ایک زندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت ہے، ایک زندہ پیغام الہی ہے، ایک زندہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اس کی باتیں، اس کے معارف وہ کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتے، پرانے نہیں ہوتے۔ ہر نسل کے لیے اس کے اندر آب حیات موجود ہے، ابدی حیات کا پیغام موجود ہے۔ لہذا آپ نے تکذیب کے حوالے سے بھی ایک دیکھا کہ معاشروں کے اندر کس طرح سے تکذیب جنم لیتی ہے، اور اس تکذیب کے انجام دینے میں وظیفہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے استفادہ کیا۔ دوسری چیز کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ عمل انجام دیا تو ان کو طرح طرح کے قوم نہیں طعنے دیے۔ آپ اپنے نفس میں اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ اگر ہم نے یہ کام انجام دیا تو مذاق اڑائیں گے، طعنے دیں گے، گالم گلوچ کریں گے، کچھ مخالف ہو جائیں گے، کچھ جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ کام تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ انقلاب اسلامی جب آیا، کیونکہ معاشرے کے اندر کاموں کا اجتماعی طور پہ دروازہ ایک عرصہ مکتب تشیع میں بند رہا، تو انقلاب اسلامی ایران کے ابھی دہ فجر کے ایام بھی چل رہے ہیں کہ یہ بابرکت اور باکرامت ترین دن ہیں تشیع کی تاریخ میں۔ اس قدر خوبصورت اور حسین ایام وہ تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھے، جو ان 10 دنوں میں کہ 12 بہمن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور 22 بہمن کو انقلاب اسلامی کامیاب ہوا۔ لہذا کس طرح انہوں نے خلوص، وفا، اہل بیت علیہ السلام اور دین کی سربلندی کے لیے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کامیاب کیا۔ پوری دنیا سازش چل رہی تھی، اور ملک کے اندر جتنے خائن عناصر سے سازش چل رہے تھے، اور ایک قلیل سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے غلبہ دے دیا۔ اور اس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں کیسے غالب آئیں گے۔ لہذا تاریخ کا پہلے ہمیں اجتماعی تجربہ اس طرح سے موجود نہیں تھا۔ جب اجتماعی تجربہ انقلاب اسلامی کی صورت میں ہوا، یہ تاریخ پھر دہرائی گئی۔ کوئی پسر نوح نکلا،
ایسا ہوا کوئی ابو لہب چچا نکلا، کوئی بھائی جو ہے وہ مخالف نکلا، جیسے آپ دیکھیں کہ اور بعض بہت قریبی افراد کہ ہم یہ صرف پڑھتے تھے امام علی علیہ السلام کے دور میں اصحاب رسول میں ایسا ہوا کہ جن کے کارناموں کے جو داستانیں ہیں وہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہیں، لیکن انجام دیکھیں امام علی علیہ السلام کے مخالف۔ ادھر بھی ایسی شخصیات کہ جن کے بہترین کارناموں کے اور انہوں نے تمام سختیاں اور زحمتیں جھیلی، اجتماعی ان کے تجربات تھے، اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے، تفسیر انہوں نے لکھی، انہوں نے حدیثوں کی شروحات لکھی، نماز شب پڑھتے تھے، انجام دیکھیں وہ منافقانہ طرز کے اوپر ہوا۔ بڑے بڑے ادھر نام ہیں۔ باپ نے بیٹے کے قتل کے خود آرڈر جاری کیے کیونکہ بیٹا ایسے جرائم میں ملوث تھا، وہاں پہ باپ نے بیٹے کی حمایت نہیں کی۔ اسی طرح بھائی کا دشمن ہوا، سازشوں میں پکڑا گیا، اور جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ان کے گھر میں پلا بڑا، ان کی گود میں پلا بڑا، چھوٹے ہوتے کی تصویریں ہیں حسین خمینی، وہ باہر امریکہ جا کے امام خمینی کو گالیاں دیتا ہے، انقلاب اسلامی ایران اور حکومت اسلامی کو وہ گالم گلوچ کیا کرتا تھا۔ یہ سب بڑے بڑے افراد کے بیٹے بیٹیاں انگلینڈ میں جا کے اس طرح سازشوں میں شکار ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ کو جب دین کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے آمادہ رکھے، تیار رکھے، حوصلے میں رہے، مضبوط رکھے، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب اللہ سے اس کا ربط قوی ہو۔ جب اللہ سے اس کا ربط ٹوٹ جائے گا یا ہلکا ہونے لگ جائے گا، شیطان سے قوی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا درمیانہ ہو، نہ اللہ سے اس کا ربط قوی ہے نہ شیطان سے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ سے ربط قوی نہیں ہے تو حتماً شیطان سے ربط اس کا قوی ہے، کیونکہ ابلیس بیٹھا ہے ایک ولایت لیے ہوئے اس کائنات کے اندر، تو اس کا ابلیس اور اس کے ولایت سے اور حکومت سے اس کا تعلق قوی ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جو خاموش ہے وہ یہ نہ سمجھے، جو نیوٹرل ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا اللہ سے ربط قوی ہے، اس کا شیطان سے ربط قوی ہے۔ آئیں اب ہم چند آیات دیکھتے ہیں کہ قوم نے کیا کیا طعنے دیے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس پہلی آیت سورہ مومنون آیت نمبر 24 اور 25 ہے۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ 24 اور 25 میں، کیونکہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر پیچھے سے آیات چل رہی ہیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آیت نمبر مثلا 23 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بندگی اپنی زندگی کے ہر امر میں اللہ کی کرو۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے جب یہ کلمہ آتا ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو یعنی نماز پڑھو، نہ، فقط نماز نہیں ہے، سیاسی امور میں، عدالتی امور میں، اجتماعی امور میں، گھریلو امور میں، شادی بیاہ، وفات، ملنے ملانے، ہر چیز میں کیا کرو؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی؟ ممکن نہیں ہے۔ افلا تتقون، کوئی تمہیں ڈر اور خوف نہیں ہوتا؟ وقال الملأ، اب دیکھیں ملا کا کردار، یہ ملا وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں بااثر طبقہ، معاشرے کا بااثر طبقہ کون ہوتا ہے؟ جس کا پیٹ بھرا ہو۔ پیٹ بھرا ہونے سے مراد کیا ہے اسے زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ مال کی ٹینشن، نہ صحت کی ٹینشن، نہ اولاد کی ٹینشن، نہ کسی اور کام کی ٹینشن، یہ بااثر طبقہ بن جاتا ہے۔ جب یہ بااثر طبقہ بنتا ہے تو ان کی دنیا کی زینتوں کی وجہ سے معاشرے کے لوگ جو ہیں ان کی طرف راغب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس میں بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ان کے گھر ہیں، بڑے اچھا لباس پہنتے ہیں، بڑی اچھی محافل برپا کرتے ہیں، بڑی آل اولاد اور میل ملاپ اور بڑے طبقات کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ملا کہلاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ملا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ خلا، جو ان کا پیٹ خالی ہو۔ ملا اور خلا کو ذہن میں رکھیں، ملا ہمیشہ سمجھ آ جائے گا، خلا کو بھول گئے تو پھر ملا سمجھ نہیں آتا۔ ملا بالعموم قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ جہاں جہاں پہ بھی کلمہ ملا وارد ہوا ہے وہاں پہ منفی معنی ہی ہیں اس کے، یعنی وہ انبیاء سے ٹکراؤ رکھنے والا۔ لہٰذا ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملا بھی ان کے انڈر کب ہوئے؟
جب سلیمان علیہ السلام کو اقتدار و حکومت مل گئی، وَإِلَّا وہ ان کے ماتحت نہ آتے، اس لیے ہم ایک کلیہ ضابطہ بنا سکتے ہیں کہ معاشرے میں جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، یعنی جن کی اچھی جابز ہیں، اچھے کاروبار چل رہے ہیں، اچھے گھر، بڑی گاڑیاں، آل اولاد، پیسہ، اور ان کی بات ہر جگہ سنی جاتی ہے، کوئی دنیا میں مشکل ہی نہیں پیش آتی، جان جانا چاہیں فوراً چلے جاتے ہیں، جو کرنا چاہیں فوراً کر لیتے ہیں، یہ دین کے ساتھ سازگار نہیں ہوں گے۔ آپ حق کا پیغام لے کے جائیں، یہ ٹکرائیں گے۔ اس لیے ملا سے اصلاح کی توقع زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، ان کی طرف ہماری نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے، دل کو ادھر قوی کر لیں۔ وہ اپنی زینت دنیا کی وجہ سے اگلے کو اپنے ماتحت لے آتے ہیں۔ یہاں پہ جو دیندار ہوتا ہے، جس کے پاس دینی بصیرت ہے، وہ منہ موڑ لے گا، وہ بہترین گاڑیوں میں پھر رہا ہوگا، دعوت دے گا آ جاؤ میری گاڑی میں، تو یہاں پہ دیندار کہے گا نہیں، مجھے اللہ نے تم سے بے نیاز کیا ہے، میں تم سے مستغنی ہوں، میرے پاس سواری ہے، میں اسی میں جاؤں گا۔ اپنی سواری کو ان سے مقایسہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سواری دے کے ان ملا حضرات سے انسان کو جو مستغنی کیا ہے، وہ سواری بے شک بہت لو کوالٹی کی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک اگر کوئی بلٹ پروف پجیرو یا کوئی بڑی گاڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس سزوکی مہران ہے، اور وہ بھی جس کے شیشے اوپر نہ ہوتے ہوں، تو آپ کو اگر اس کے ذریعے سے اللہ نے بے نیاز کیا، آپ ان کی ردیف میں جا کے کھڑا کریں، اس کے ذریعے سے ظاہر کریں کہ میں تمہاری نعمتوں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، میں اللہ نے مجھے بے نیاز کیا ہے اس نعمت کے ذریعے سے۔ اب یہ ملا ہیں، انہوں نے دیکھیں ملا ہمیشہ زہر اگلتے ہیں، ملا ہمیشہ معاشرے کے اندر زینت دنیا کی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ معاشروں کے افراد گمراہ ہوئے جو زینت دنیا کی وجہ سے ان ملا کی طرف، یعنی دنیا کی چمک نے لوگوں کے دلوں کو جذب کر لیا، وہ ملا کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، اور بس لوگ ملا کے ذریعے سے ملا سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ملا سیاستدانوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ ملا طبقہ سیاستدانوں کے ارد گرد ہمیشہ نظر آتا ہے۔ ان ملا نے کیا کہا؟ فقال الملأ، یہ ملا کون ہے؟ قرآن تعارف خود صفت بیان کر رہا ہے، الذین کفروا من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ کس نے کفر کیا؟ پہلا کفر یہ ملا ہے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری اتنا بشر ہے، جیسے کہتے ہیں یار یہ مولوی کا کیا ہے، تم کیوں احترام کرتے ہو، تمہاری اتنا ایک عام بندہ ہے، کھاتا پیتا ہے، بھول جاتا ہے چیزوں کو، اور تمہاری اتنا زندگی بسر کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری مثل ایک بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، وہ ان باتوں کے ذریعے سے چاہتا ہے تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے۔ ہوتا ہے نا، جیسے پاکستان میں بھی آپ کو یہ مواقع زیادہ ملیں گے، وہ کہیں گے کہ یار اصل میں یہ رہبریت کے نام پہ ایران جو ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، یہ نفوذ کرنا چاہتے ہیں اندر، یہ سوچیں ملا کے ذہن میں ہی آتی ہیں۔ یا کوئی عالم دین ہے، وہ کہیں گے یار یہ اپنے دین کا سہارا لے کے تم لوگوں کے اوپر سرداری چاہتا ہے۔ اچھا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا، ہوا ہوگا تو لوگوں کے سامنے یہ بہانہ چل سکتا ہے۔ یعنی ایسے دیندار لوگ ہر دور میں گزرے ہیں جنہوں نے دین کا سہارا لے کے لوگوں کو لوٹا ہے اور لوگوں پہ اقتدار جمایا ہے، ہر دور میں گزرے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ حقیقی طور پہ اللہ نے فضیلت کسی کو پھر نہیں دی۔ جس طرح جہاد ہے، جہاد اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ایک عبادت رکھی ہے۔ اب کوئی داعش اور طالبان جیسی خونخوار وحشت ناک تنظیمیں بن جائیں اور وہ دہشت گردی کریں جہاد کے نام پہ، تو کیا اس سے اصل جہاد جو ہے اس کی قیمت ختم ہو جائے گی؟ اس کی قیمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہے ملا نے کیا کہا؟ یرید ان یتفضل علیکم، سلوک دیکھیں قوم کا نوح علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ تو اس دین کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو اللہ نے نوح کو ہی نازل کرنا تھا، کہ جس کے آس پاس ہیں بھی کون سے بندے جو سب سے لو سطح پہ زندگی بسر کرتے ہیں، معاشرے کا کم ترین سطح پہ زندگی بسر کرنے والا فرد وہ نوح علیہ السلام کا پیرو ہے۔ کوئی تم پڑھا لکھا بندہ دکھا دو، کوئی امیر کبیر بندہ دکھا دو، کہیں گے وہ تو نہیں ہے، وہ تو سارے ضعیف، کمزور، غریب، یہ آ کے جڑ جاتے ہیں۔
اس لیے انہوں نے کہا اگر اللہ نے نازل بھی کسی کو کرنا تھا تو اللہ کس کو نازل کرتا؟ فرشتے کو. جیسے ہمارے پاس بھی آپ دیکھتے ہیں نا، اچھا اگر کسی نے آنا ہی تھا تو وہ تو پھر اتنی کرامات دکھاتا، یہ کرتا وہ کرتا، فلاں اس کی حالت ہونی چاہیے تھی. تو ان کے ذہنوں میں بھی اسی طرح سے تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہے تو کس کو اللہ بھیجتا؟ فرشتوں کو. پھر تیسری دلیل، پہلا کیا ہو گیا؟ بہانہ کہ یہ بشر ہے تمہاری طرح. دوسرا کیا ہو گیا؟ فضیلت تمہارے اوپر چاہتا ہے، یعنی بشر ہے تم میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو میرا وہی کزن ہے یار، یہ ویسے ہی اب سر اوپر چڑھ کے بولتا ہے، سارے اس کی عزت کرنے لگ گئے ہیں، یہ تو میرا فلاں ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، یہ کہاں سے نبی ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسے جانتے ہیں، اس کے تو خاندان کو بھی جانتے ہیں. اس طرح کی باتیں، یعنی ما ھذا الا بشر مثلکم. دوسرا ملا کی طرف سے بہانہ، یتفضل یرید ان یتفضل علیکم، تمہارے اوپر اقتدار چاہتا ہے، تمہیں اپنے انڈر لانا چاہتا ہے، ماتحت کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اس کا مطلب ہے قوم نوح کے اندر یہ بھاگ دوڑ تھی. جب ملا تھا تو اس کا مطلب طبقات ہیں، جب ملا ہے تو اس کا مطلب بعض ایسے افراد ہیں جن کے پاس اتنا ان کا زینت دنیا سے پیٹ بھرا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جذب کرتے ہیں. تیسری چیز کہ بہانہ کہ اگر اللہ نے کوئی نازل بھی کرنا تھا، لو شاء اللہ، اگر اللہ نے نبی ہی بھیجنا تھا تو پھر اللہ ملائکہ کو بھیجتا، یہ ہم جیسے ایک بشر کو کیوں بھیج دیا؟ چوتھا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے ایسی کوئی باتیں نہیں سنی ہے جو نوح علیہ السلام آ کے بات بیان کر رہے ہیں. ہمارے تو آباء و اجداد، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ میرے والد صاحب نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، میرے دادا تو اس طرح کرتے تھے، تمہاری دادی یہ کیا کرتی تھی، تمہارے دادا تمہارے نانا وہ تو یہ کرتے تھے. جو آباء و اجداد کی باتیں شروع کر دیں فوراً اس کو روک دیں کہ بھائی آباء و اجداد سے تعارف نہ کراؤ، تم قرآن اور اہل بیت یا حجج الہی سے تعارف کراؤ. اس لیے ملا کی کیا باتیں ہوتی تھی کہ ہم تو جدی پشتی دین کے اوپر ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر اب جب یہ باتیں کر لیں تو نوح علیہ السلام کا تمسخر کیسے اڑایا؟ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ جو شخص ہے یہ فقط و فقط مجنون دیوانہ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. فتربصوا بہ حتی حین، اس لیے تم لوگ تھوڑی دیر رکو، ابھی تمہارے سامنے نتائج آ جائیں گے. اب نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یہ مجنون کا بڑا دل کو انبیاء کے چھلنی کرتا تھا تانا، بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شدید غم پہنچا جن تانوں سے، وہ یہی شاعر اور مجنون تھے. ان کا دل غم سے چھلنی ہو جاتا، کیونکہ بہت عظیم شخصیات ہیں یہ. ہماری طرح کی کوئی اہل علم نہیں ہے کہ جن کا علم ہی ناقص، جنہیں نسیان اور بھولنے کا ایک اندر ان کے خصلت پائی جاتی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، علم لدنی کے مالک، علم وحی الہی کے مالک. لہذا نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی، اے میرے رب، انصرنی بما کذبونی، یہ انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے تو میری اس کے مقابلے میں مدد فرما. آپ نے ملاحظہ کیا ملا کی حالت، انہوں نے پہلا کیا جملہ بولا؟ یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا. آج بھی معاشرے میں جو شب و روز کام کرے نا، شب و روز ایک ہی بات کرے کہ یار یہ ظالم حکومتیں ہیں، طاغوتی حکومتیں ہیں، حکومت اسلامی ہونی چاہیے، حکومت الہی ہونی چاہیے. کوئی فنکشن ہو تو وہاں پہ بھی، شادی ہو ادھر بھی، وفات ہو ادھر بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ کی حکومت کی بات کرے، استعمار کے خلاف بات کرے. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے، پاگل ہو گیا ہے. سوتے ہوئے بھی یہ، جاگتے ہوئے بھی یہ، شادی کے موقع پہ بھی یہ، اور بچے کی برتھ ڈے آ جائے تب بھی یہ، جس سے ملے اس سے یہی باتیں. یہ لگتا ہے اس کا دماغ کوئی نعوذ باللہ ہل گیا ہے. تو نوح علیہ السلام کی دیکھیں ان کی زحمات اور ان کی اپنے وظیفے کے اوپر کس قدر قوت کے ساتھ بیٹھے تھے، یہ بہت تعجب کی چیز ہے. کیونکہ یہ انہوں نے سورہ نوح میں بیان فرمایا کہ میں نے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات اپنے قوم کو دعوت دیا. یعنی دن رات نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، شرک کو ترک کرو، مشرکانہ نظام کو چھوڑ دو، فسق و فجور کو ترک کرو، میری اطاعت کرو.
رات کو ملتے یہ کہتے، دن کو ملتے یہی کہتے، دعوت ہوتی تب بھی یہی کہتے، راہ چلتے ہوئے کوئی مل جاتا تب بھی یہ کہتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، اسے نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا، اس کے اوپر کوئی لگتا ہے جن طاری ہو گیا، اور تھوڑے دیر بعد تمہیں اس کے نتائج پتہ لگ جائیں۔ یہی بالکل سورہ قمر میں بھی آئی ہے آیت، یعنی اسی کا تانا۔ سورہ قمر آیت نمبر 9 کو ملاحظہ کریں کہ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ ان لوگوں سے پہلے قوموں نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، ان جو آئیں بعد میں عاد ہیں سمود ہیں، ان قوموں نے بھی تکذیب کی۔ ان سے پہلے کس نے تکذیب کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی۔ اچھا یہاں پہ جو پہلا کذبت قبلہم قوم نوح آ رہا ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد تمام رسولوں کی عمومی طور پہ، کہ تمام قوموں نے اپنے ادوار میں نبی کی تکذیب کی تو قوم نوح نے بھی کی۔ اس کے بعد خصوصی طور پہ پھر کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، خصوصی بیان بھی آیا فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، بس اس قوم نوح نے کیا کیا؟ ہمارے عبد کی تکذیب کی۔ وقالو، اور کیا کہا؟ مجنون وازدجر، 2 طعنے دیے۔ پہلا کیا ہو گیا؟ وہی مجنون، دیوانہ، وہ قوم یہ کہنے لگی۔ ادھر ملا کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ ملا کے پیچھے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ وہ زینت دنیا کے پیچھے بھاگنے والے۔ ایک معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں یا دین کی طرف بھاگتے ہیں؟ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو ابھی آپ اسلامی انقلاب اسلامی ایران میں آپ بیٹھے ہیں، کہ جہاں پہ انقلاب پیروز اور فتح یاب ہوا اور حکومت اسلامی ایران جہاں پہ قائم ہے، ادھر بھی آپ لوگوں کے درمیان کیا دیکھتے ہیں؟ آیا وہ زینت دنیا رکھنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا حق اور باطل کی تمیز دیکھ کے حق کی طرف قدم بڑھاتے ہیں؟ اکثریت کس طرح کا معاشرہ ہے؟ وہ جو زینت دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اس لیے ملا جہاں پر بھی ہے اس سے خاص، ادھر انشاءاللہ یہ بھی ابھی آئے گا، ملا سے پھر ہم کیسے کریں، رویہ کیسے اختیار کریں، سلوک کیسا کریں؟ ملا سے تو ہر معاشرہ ہی بھرا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک خاندان ہے، بڑا خاندان جس میں 500-600 گھر ہیں، تو 8-10 تو ملا ہوں گے ادھر، یعنی جن کا پیٹ زینت دنیا سے بھرا ہے، اور ان کے زینت دنیا کی وجہ سے پورا خاندان ان کا عزت احترام کرتا رہے گا۔ آپ اپنے علاقے میں آ جائیں، وہاں پہ ملا ہوگا جس نے الیکشن لڑنے، الیکشن میں حصہ لینا ہے، بڑے منصب میں بیٹھا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کا احترام کر رہے ہیں۔ ہم اس سے رویہ کیسا اختیار کریں؟ یہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ہم نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، وہاں پہ MNA وغیرہ بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے، اور یہی ملا کہلاتے ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اس زینت دنیا کی وجہ سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اب جو نسبت آ رہی ہے وقالو مجنون وازدجر، تو قالو کی نسبت پوری قوم کی طرف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ان ملا کی زینت دنیا کی وجہ سے قوم ان کی پیرو ہوئی، اور ان کی پیرو ہونے کی وجہ سے انہی کے موقف کو انہوں نے اختیار کیا۔ تو کیا 2 انہوں نے تانے دیے۔ پہلا کیا ہے؟ مجنون، نوح علیہ السلام کیا ہے؟ نعوذ باللہ دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل، مجنون، یعنی صبح و شام ایک ہی بات کریں، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نظام شرک کی مخالفت کرنا، فسق و فجور کی مخالفت کرنا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وازدجر۔ وازدجر در حقیقت ازدجرہ جو ہے یہ زجرہ تھا، زجرہ افتعلا کے وزن پہ، تو تے جو ہے وہ دال میں تبدیل ہوئی اور پھر یہ بن گیا مجہول۔ زجر کہتے ہیں جھڑکنے کو، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کو، اور مجہول بنا دیں جسے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہو، یعنی قوم پھر ان کو خوب وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتی تھی، یعنی ان کی بے عزتی، بے احترامی کیا کرتی تھی۔ وازدجر جسے جھڑکا جاتا رہا ہو، جسے ہمیشہ ہی ڈانٹ پیٹی ہو۔ ہوتے ہیں بعض افراد معاشرے میں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے ان حالات کو جاننے کے لیے ہمیں بعض پست مثالیں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ مثلا اسکولوں میں بعض بچے ہوتے ہیں، اس نے صبح داخل ہونا ہے، استاد سے ڈانٹ کھانی ہے، پھر لڑکوں سے اس نے خوب تانے سننے ہیں، پھر گھر جائے گا والدین سے ڈانٹ کھانی ہے، پھر دوستوں میں آئے گا اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، تو وہ معاشرے والے اس سے گویا کہ اظہار نفرت کرتے ہوئے
ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم نے یہی رویہ اختیار کیا۔ کس بنیاد پہ؟ کیونکہ قوم کے اندر جو دین آباد تھا اس دین کی نفی نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کے نام پہ وہ جو باتیں بیان کرتے تھے ان تعلیمات کی نفی کرتے تھے، فسق و فجور کی نفی کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس وہ تانے تھے کہ جو انہوں نے دیے۔ ایک دو اور تانے ہیں، اس کا انشاءاللہ بیان ہم پڑھیں گے۔ دو تانے آپ نے دیکھ لیے کہ مجنون ہے اور جھڑکنا ہے۔ جیسے وہ سائل کو نہیں جھڑک دیتے کہ یار تم پیچھے ہی پڑ گئے ہو اب۔ یہ ہم نے واقعات سنے ہیں کہ مثلا وہ تبلیغی جماعت پہنچتی ہے، بہرحال ان کے اپنے طور طریقے سے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یا آپ کہیں کسی کو تبلیغ کے لیے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اب تو تم مولوی بن گئے ہو، کچھ ہمیں بھی چین سے بیٹھ لینے دیا کرو، کوئی ہمیں بھی چین سے کچھ سکھ کا سانس لینے پڑا دے دیا کرو، یا دیکھا تو وہ آ گئے تو فوراً چیزیں سمیٹیں گے، وہ مولوی آ گیا جی اب اس کی پھر باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو تمسخر اڑانا ہے، یہ جو تانے دینا ہے، نعوذ باللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ یہی کام کرتے تھے۔ 4-5 تانے بنتے ہیں، 2 تانوں کا آپ نے بیان سنا، بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔